السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں۔ ناول میرا پاگل پن، اس قلم خانی، پارٹ 3۔ چین لے لیا ہے میں نے بے قرار کر کے، بے قرار کر کے، بے قرار کر کے۔ اف ارم جلدی یار، آج میرا پیپر ہے، کیوں مجھے ذلیل کرواؤ گی؟ کہا بھی تھا خان بابا کے ساتھ چلی جاؤ۔ سمرا کی غصے بھری آواز کار میں گونج رہی تھی، جس کا ارم پہ کوئی خاطر خواصہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جوں کہ توں ہاتھ میں سینڈوچ پکڑے، دوسرے ہاتھ میں جوس پکڑے ناشتے میں مصروف تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، خان بابا بہت بورنگ ہیں، پورا راستہ خاموشی سے گزرتا ہے میرا، ارم نے منہ بنا کے کہا تھا، جس پہ سمرا نفی میں سر ہلاتی جیسے اس کی عقل پہ ماتم کر رہی ہو۔ چلو اترو، آ گیا کالج تمہارا۔ ارم ہاتھ ہلاتی کالج کے اندر چلی گئی تھی۔ سمرا نے گاڑی یونی کی طرف کی، اسے آدھا گھنٹے میں یونی پہنچنا تھا، ورنہ سر تابش کا کیا ہی بھروسہ، آج کہیں پیپر میں ہی نہ بیٹھنے دیں۔ سوچو کہ جھٹک کے اس نے فل رفتار سے گاڑی بڑھائی تھی۔ یونی کے انٹرنسٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب بھی اکا دکا لوگ کھڑے تھے۔ ایکسکیوز می مس سمرا، اپنے پیچھے مردانہ آواز سن کے وہ اچھلی تھی۔ تابش کو کھڑا دیکھ اس کی بحال سانس اٹکی تھی۔ یہ شخص اس کی زندگی کا وہ واحد شخص تھا جس کی خوبیوں سے زیادہ سمرا کو خامیاں نظر آتی تھی۔ ہر وقت ناک پہ غصہ گھورتے تو ایسے جیسے سالم نکلنے کو تیار بیٹھے ہوں۔ مس سمرا جب اپنے خیالوں میں گم خامیاں گن رہی تھی، تابش کا گلا صاف کرنے پہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ کروز میرا مطلب سر، میں بس کلاس میں ہی جا رہی تھی۔ تابش کو اپنی طرف گھورتا پا کے اپنی زبان کو کوستی وہ جلدی سے بات کہتی کلاس کے اندر پہنچی تھی۔ اف، کسی دن مرو گی تم سمرا، ہنی اس زبان کی وجہ سے۔ پیچھے آتے تابش کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ سمرا کو خود سے باتیں کرتا پا کے سب کو کوسچن پیپر سرکولیٹ کر کے اب وہ انوجیلیشن سائن کر رہا تھا۔ سمرا جو انہماک سے پیپر کر رہی تھی، اپنے پاس کسی کو کھڑا محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ سگنیچرز سمرا کے سوالیہ انداز پہ دیکھنے کی وجہ سے تابش نے اس کا پیپر کی طرف دھیان دے کر جواب دیا تھا، جس پہ وہ سر ہلاتی پیپر کا فرنٹ پیج کھول کے تابش کے آگے کر گئی تھی۔ پورا پیپر کرتے وقت اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، جس سے وہ نظر انداز کرتی اپنا پیپر کرنے میں لگی رہی تھی۔ اپنا آخری پیپر دیکھ کر آج وہ آزاد ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، اس نے پیپرز کے لیے بہت محنت کی تھی، لیکن ابھی پریکٹیکلز باقی تھے۔ سیدھا یونی سے گھر پہنچ کے اپنے کمرے میں گئی تھی، جہاں اس کے عین مطابق خرشد صاحب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ السلام علیکم بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، جس پہ وہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب پلٹے۔ کچھ نہیں بچے، بس تمہیں یاد کر رہا تھا، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر کے بولا تھا، جس پہ سمرا سر ہلاتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ جانتا ہوں، میری سمجھدار بیٹی مجھے سمجھتی ہے، ارشد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دینا چاہتے تھے۔ نرمین بیگم کے بعد انہوں نے ہی سمرا اور ارم کو ماں بن کے پالا تھا۔ آپ ماما کو یاد کر رہے ہیں نا؟ سمرا کی آواز میں بھی گیر ہو گئی تھی۔ میری جان، انہیں بھولا ہی کب ہوں، یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جنہیں ہم بھول گئے ہوں، وہ پیار سے کہتے ہوئے آخر میں تھکے لہجے میں بات مکمل کر کے چپ ہو گئے تھے۔ سمرا کو ہمیشہ ہی اس کے پیرنٹس ایک آئیڈیل کے اوپر لگتا تھا، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ یوں ہی خوش رہنا چاہتی تھی۔ جب ارم کی پیدائش کے وقت کچھ کمپلیکیشن کی وجہ سے نرمین بیگم ایک ننھے وجود کو اس دنیا میں لا کے اپنوں سے منہ موڑ گئی تھی۔ بابا، میں آ گئی۔ خان بیبی، بابا جلدی سے کھانا لگائیں۔
بہت بھوک لگ رہی ہے بھائی، ارم کی آواز پہ دونوں خیالوں کی دنیا سے حال میں آئے تھے۔ جہاں ارم کی آواز آ رہی تھی دونوں مسکراتے ہوئے نیچے کی جانب چل دیے تھے۔ وقت بھی کیسا عجیب استاد ہے نا، امتحان لے کے سبق دیتا ہے، اور امتحان بھی ایسا کہ انسان کے وہم و گمان بھی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی زندگی، اور زندگی میں جب تک سبق حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک ہم ٹوٹ کے بکھر نہ جائیں، ہم اپنے رب کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم ہار چکے ہوں، مزید ہمت اور برداشت ختم ہونے لگتی ہے۔ جب ہم اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ صرف وہی ہم سے سچی محبت کرتا ہے، جبکہ دنیا کی محبت سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ وہ صوفے پہ لیٹی تھی جبکہ ویر اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے پوری یونی کے سامنے ویر اسفندیار کو تھپڑ مارا تھا، جس پہ ویر اسفندیار اسے یونی میں ہر لڑکا ڈرتا تھا، وہاں اس لڑکی نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ لاتا وہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ پانی کا گلاس ٹھنڈے پانی سے بھر کے وہ پورا سمرا پہ الٹ چکا تھا۔ وہ جو بے ہوش تھی آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول کے سامنے دیکھنے لگی۔ دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا ہوا ڈارلنگ، ابھی سے تھکنے لگی ہو تم تو؟ ویر کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ ویر کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود سے گھن محسوس کرتی وہ بغیر جواب دیے اٹھنے لگی تھی جب ویر نے زور سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ بغیر سمجھے وہ سیدھا ویر کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تمہارے اندر اتنی جان نہیں کہ مجھ سے دور جا سکو۔ پتہ ہے بہت انتظار کیا ہے اپنا بدلہ سود سمیت واپس لینے کا۔ جھک کے کان کے پاس آ کے سمرا کے اپنی بات مکمل کرتا، آخر میں کہکا لگا کے ہنسا تھا، جس پہ سمرا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ دور ہٹو، ویر کو دھکا دیتی وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو رہ رہ کے آ رہے تھے۔ پیچھے وہ کھڑا سمرا کو خوفزدہ کرنے کا کام بخوبی کر چکا تھا۔ کمرے میں پہنچ کے خود کو لاکڈ کرتی وہ واش روم میں آئی تھی، چہرہ جیسے جل رہا تھا۔ تیرتی ٹھنڈے پانی کے چھٹے مسلسل چہرے پہ مارتے ہوئے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس، سب کچھ ختم ہو گیا، وہ روتے ہوئے خود کو سامنے لگے شیشے میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ دل پھٹ رہا تھا۔ کیا سے کیا ہو گئی زندگی اس کے تو بابا جان سے وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہسپتال کے بستر پر پڑے ہیں ارم، جس کی وجہ سے وہ اس زندان میں رہنے کو تیار تھی، وہ اس سے منہ موڑ چکی تھی۔ سب کچھ ہی تو اس سے دور ہوتا جا رہا تھا، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں مل رہی تھی۔ اس کی ایک غلطی اسے عرش سے فرش تک لے آئی تھی۔ کاش اس دن وہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش وہ وقت کو پلٹ سکتی۔ اب صرف کاش ہی بچا تھا اس کی زندگی میں۔ پورا خان ہاؤس برقی کمکموں سے سجا تھا، لیکن سجاوٹ کے باوجود سب ویران تھا۔ مہمان جا چکے تھے، گھر میں صفا ماتم جیسا سما تھا، جیسے ابھی یہاں کوئی اپنوں کو چھوڑ کے گیا ہو۔ ہر طرف بس سناٹا تھا۔ آج جس کا نکاح تھا وہ تو پہلے ہی منحوس اور بدچلن قرار دے دی گئی تھی۔ اپنے ہونے والے شوہر کے بقول رو رو کے اب اس کے آنسو بھی تھم چکے تھے۔ یہ کیسا بدلہ تھا جو ایک تھپڑ کی وجہ سے اس کی آگے کی زندگی اس پہ جہنم بنا دی۔ سمرا کا نکاح آج ہی ہوگا، ویر سے عشاء کی اذان کے بعد۔ الفاظ تھے گویا پگھلا ہوا شیشہ، جو سمرا کو اپنی سماعت پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ فیصلہ اس کے اپنے بابا نے اس کے لیے کیا تھا۔ نہیں بابا، پلیز نہیں بابا، میری بات تو سنیں۔ وہ مسلسل روتی ہوئی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سب آہستہ آہستہ اٹھ کے جانے لگے تھے۔ انہی میں سے وہ دو آنکھیں ایسی تھی جن میں خون اترا ہوا تھا۔ وہی دو آنکھیں خاموشی سے ارشد صاحب کے کمرے کی طرف گئی تھی، جہاں وہ ابھی تھکے قدم اٹھا کے اپنے بیڈ
پہ ڈھہ سے گئے تھے۔ جلدی جلدی سے سب ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اور ہاں، ایک اور ضروری بات وہ یہ کہ ذرا اچھے اچھے کامنٹس بھی کیا کریں، لانگ ریویوز دیا کریں ہر ایپیسوڈز پر، تاکہ رائٹر کا اور اچھا اور جلدی جلدی ایپیسوڈ لکھنے کا دل کرے۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ ناولز اونلی آن اردو ناولز پلیٹ فارم جاری ہے۔ Thanks for watching videos. Please must subscribe our channels, must like and comment please.